الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقض الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی و بزرگی اس رب العزت وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو میرے اور آپ کا رب ہے. وہی اللہ ہے جس کی ہم اور آپ عبادت کرتے ہیں، اسی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. اس کے علاوہ نہ کوئی ہمارے پریشانیوں کا حل کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ذات موجود ہے جو ہماری تکلیفوں کو دور کرنے والی ہے. یہ اللہ کی ذات ہے جو میرے اور آپ کے تمام تر مشکلات کو حل کرتی ہے. اس کے علاوہ کوئی ذات موجود نہیں جو ہماری تکلیفوں ہماری پریشانیوں کو ختم کر سکے. ثانیاً تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر درود ہو، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی قد و کاوشوں سے، جن کی محنتوں سے یہ دین اسلام کی تعلیمات ہم تک آ پہنچی ہیں. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور ننھے منھے پیارے بچوں، آج جو جمعے کا موضوع ہے صلہ رحمی، رشتہ داری کو قائم کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا،
اس کی کیا کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلتیں ہیں، مختصراً انداز میں آپ کے سامنے باتیں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو بھی کتاب و سنت کی روشنی میں ہم بات سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو پیدا کیا ہے، ابن آدم کو دنیا میں بھیجا ہے اس لیے کہ وہ جو ہے ایک دوسرے کا محتاج ہے، وہ بغیر کسی تعلق کے جو ہے اس دنیا میں نہیں جی سکتا۔ انسان کے کام آنا ضروری ہے، اور یہ قبائل، یہ رشتہ داریاں اور یہ جو آپس میں ایک دوسرے کا تعلق جو ہے، یہ ایک دوسرے کا تعارف کرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر جو خاندان بنائے ہیں وہ ایک دوسرے کی پہچان کروانے کے لیے بنائے ہیں۔ آج دیکھیے جو ماحول برپا ہوا ہے، جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس ماحول میں ہمارے بچے اپنا بچپنا جو گزار رہے ہیں، اور ہم نوجوان اپنی جوانی گنوا رہے ہیں، یہ ایسا ماحول بن گیا ہے، ان میں نہ دین کا شعور نظر آتا ہے اور نہ ہی آخرت کی ان کے اندر فکر ہے، اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس تک نہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے جو آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات ہونی چاہیے، مومن ہونے کی بنیاد پر، ایمان والے ہونے کی بنیاد پر، وہ تعلقات آج موجود نہیں ہے۔ اگر ایک دائرانہ نظر دیکھیں گے یا بس ایسے ہی معاشرے میں نظر دوڑائیں گے یا نظر ڈالیں گے تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی سے دور نظر آتا ہے، اولاد اپنے والدین سے دور ہیں، اور والدین اپنے اولاد سے ناراض ہیں، بیٹا اپنے باپ سے، ماں اپنے بچوں سے، ہر اعتبار سے تعلقات کے اندر مضبوطی نظر نہیں آ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے دل کے اندر جو ہے دنیا کی محبت آ بیٹھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے، آخرت کا خوف نہیں ہے، جہنم کا ڈر نہیں ہے، اور عذاب قبر کا ہم کو جو ہے احساس تک نہیں۔ اللہ کا خوف ہی نہیں، اللہ کا ڈر ہوتا، اللہ کا خوف ہوتا تو ہمارے اندر جو ہے تعلقات کو استوار کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا، اور جب تعلقات ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہوتا ہے، اس کا احساس ہمارے اندر ہوتا۔ اب جو ہے ایک دوسرے سے ہم ناراض ہیں، کس بنیاد؟ دنیاوی لالچ کی بنیاد، دنیاوی لالچ کی بنیاد پر جو ہے ہم ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں؟ نہیں، ہمارا تعلق، ہماری دوستی، ہماری رشتہ داریاں، ہمارے تمام تر تعلقات اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اسی کی خوشنودی کے خاطر جو ہے ہمارے تمام تعلقات کی بنیاد ہونی چاہیے۔ یہی اصل چیز ہے۔ دوستی بھی ہو تو اسی کی بنیاد پر، دشمنی ہو تو اسی کی بنیاد پر، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اگر آپ لوگ یا میں اگر کسی سے ہم محبت کرتے ہیں تو یہ اللہ کے خاطر ہونی چاہیے، اگر ہم کسی سے بغض اور دشمنی رکھتے ہیں تو یہ بھی رب العالمین کے خاطر ہی ہونی چاہیے، نہ کہ ذاتی مفاد یا نہ کہ ذاتی دشمنی کی وجہ سے جو ہے اس کے ساتھ تعلق اور دشمنی رکھنی چاہیے۔ یہ تعلقات جو بہت اہم چیز ہے، یہ ایسی ویسی تعلقات نہیں ہے۔ آگے آپ جانیں گے اس کے تعلق سے کہ تعلق، یہ رشتہ داری کہاں پہ لٹک کر کیا کیا اعلانات کرتی ہے۔ ہر جمعہ آپ کے سامنے خطیب یہ آیت تلاوت کرتا ہے، سورۃ النساء کی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ لے کر
تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، تساءلون بہ والارحام، ایک دوسرے سے مانگتے ہو اپنا حق، اور قریبی رشتہ داروں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ قریبی رشتہ داروں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یہ تعلیم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ ہر جمعہ کے خطبے میں خطیب کی زبان سے یہ آیت تلاوت ہوتی ہے، جس کو میں اور آپ سنتے ہیں، جس کو میں اور آپ سنتے ہیں۔ اس میں یہی تعلیم دیتا ہے اللہ رب العالمین کہ ہم آپسی معاملات کو مضبوط رکھیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نہ توڑیں، تعلقات کو مضبوط رکھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح رشتہ داروں میں جو محتاج رشتہ دار ہوتے ہیں، جو غریب رشتہ دار ہوتے ہیں، اور جو مالدار رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ مالدار رشتے اور غریب رشتہ داروں کا حق ادا کرے، ان کے اوپر صدقہ و خیرات کرے، ان کا خیال کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس کا حکم کس نے دیا؟ اللہ رب العالمین نے دیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرا کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دیکھیے آج جو ہے والدین کا معاملہ بھی بہت ہی گمبھیر معاملہ نظر آتا ہے۔ آج کا اولاد جو ہے، آج کی اولاد اپنے والدین کے ساتھ صحیح حسن تعلق نہیں رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے ہیں۔ آج ذرا ہم پڑھ لیے یا ذرا سیکھ لیے یا ہمارے اندر ڈگری آ گئی یا ہم ایجوکیٹڈ بن گئے تو ہمارے اندر جو ہے تکبرانہ رویہ نظر آتا، تکبرانہ صفات پیدا ہو جاتے ہیں، ہماری زبان کے اندر سختی پن آ جاتا ہے، اور ہم جو ہے اپنے ماں باپ کے سامنے ایٹیٹیوڈ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے، اور ہم اپنے ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کو جج و توبیخ کرتے ہیں، ان کو ناراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ہر اعتبار سے ان کے جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اور سے سنیے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے یا بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، فلا تقل لهما اف، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ ذرا غور کرو اس بات، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ یہ تعلیم اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ آج جا کے معاشرے میں دیکھیے کتنے ایسے نوجوان ہیں اپنے ماں باپ کو مارتے ہیں، اپنے ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں، اپنے ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں، ان کے حقوق کی پامالی کی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی ہمارا مسلم معاشرہ ایسا ہے کہ ان کو روکنے کی ہمت نہیں کرتے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹو بھی نہیں، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، نہ اف تک کہنا ہے۔ وہ ان کے وجود سے ہی تیرا وجود ہے، تیرے وجود سے اس کا وجود نہیں ہے۔ ماں باپ کے وجود سے، ماں باپ کے پہچان سے ہی ہماری پہچان ہے۔ اگر باپ نہیں رہا تو تجھے حرام کی اولاد کہتے ہیں، اگر باپ نہیں رہا یا باپ کی پہچان نہیں رہی تو کیا بولتے ہیں؟ معاشرہ حرام کی اولاد ہے کر کے ان الفاظ سے نوازا جاتا ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے ماں باپ کی جو ہے بڑی اہمیت ہے۔ ماں باپ کو ناراض نہ کرنا، ماں باپ سے محبت سے برتاؤ کرنا، کیونکہ ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے، اور ماں باپ کی رضامندی میں اللہ رب العالمین کی رضامندی ہے۔ اپنے ماں باپ کو ناراض مت کریں، اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ذرا سا ناراضگی آ گئی یا کسی دعوت میں ہم کو نہیں بلایا گیا، اس نے مجھے نہیں بلایا، میں کیوں جانے اس کی رشتہ داری میں، اس کے فنکشن میں، انہیں شادی میں نہیں، انہیں اپنی بیٹی کی شادی میں نہیں بلایا تو میں اپنی بیٹی کی شادی میں نہیں بلایا۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اگر اس نے میری بیٹی کی شادی میں جہیز نہیں دیا تو میں اس کی بیٹی کی شادی میں جہیز نہیں دوں گا۔ اس نے میری بیٹی کی شادی میں فریج نہیں دیا تو میں اس کی بیٹی کی شادی میں کچھ نہیں دوں گا۔
ارے ایسے رشتہ داری ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر رشتہ داری قائم نہیں ہوتی ہے. رشتہ داری ہو اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو. جو بھی عمل، چھوٹا سا عمل کیوں نہ ہو، چھوٹا سا عمل کیوں نہ ہو، وہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کرو. انشاءاللہ وہ تعلقات بھی کل قیامت کے دن آپ کے لیے خیر ثابت ہوں گے. وہ تعلقات بھی انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے خیر ثابت ہوں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے